السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں جو ہے وہ موقع دیا اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں اور ہم اپنے رب سے اور قریب ہو سکیں۔ جتنی آپ اس چیز کو ہم ضرور جو ہے نا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ جو ہے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کے رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں گفٹس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے الوہاب ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح رزاق ہیں۔ جب ہم ان سارے نیمز کو پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں انالائز کرتے ہیں اور پھر پہچانتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے یہ ساری صفات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے قریب فیل کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بلڈ کر سکیں، اور وہ کنیکشن اسی لیے بلڈ ہوتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ساری نیڈز رکھی ہوئی ہیں نا، جو ساری نیڈز ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان ساری نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جن نیمز کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ القابض، الباسط، الخبیر، العلیم، الحکیم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے نیمز کو ظاہر ہے ایک سٹنگ میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیمز کو ہر اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، اور جس طرح سے اسماء و صفات پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اتنی کوشش ضرور کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ایک کنیکشن بلڈ ہو جائے، اس کے بعد اسے ڈیٹیل میں ساری زندگی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نیم الباسط ہے، الباسط کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے والا، کشادہ کرنے والا، کسی چیز کو پھیلانے والا اور اس کو کشادہ کرنے والا، کشادگی عطا کرنے والا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ الودود ہے، اللہ تعالیٰ محبت کو کریٹ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کو وسعت دیتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس دعوت دینے جانا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کوئی آرمی نہیں مانگی تھی، کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے نا بہت سارا مال دیں یا کوئی بہت سارے ریسورسز دیں جس سے میں جو ہوں فرعون کا مقابلہ کر سکے، بلکہ انہوں نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، کہ میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے میں کشادگی پیدا کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، کسی انسان سے محبت کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے نا اپنے دل میں کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا دل اس کے لیے سیٹسفائیڈ ہو، ہمارا دل کر رہا ہو وہ کام کرنے کے لیے، تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس چیز پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے تو وہ کام ہمیں ہمیشہ مشکل لگتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض الرزق ویبسط والیہ ترجعون، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اسے واپس لوٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پھیلانے والے ہیں، کشادگی پیدا کرنے والے ہیں، اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے نا ایسا نہیں ہوگا، فوراً انسان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آپ کا یہ نہ سوچو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس میں کمی پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں کشادگی پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا فراخیاں دینا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ نارملی باسین تو جو ہے وہ جس روٹ سے نکلا اس روٹ سے ایگزیکٹ یہ ورڈ قرآن میں استعمال نہیں ہوا الباسط کے نیم سے، لیکن اس روٹ سے قرآن میں تقریباً 25 مرتبہ جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا اس روٹ سے، اور اس کے معنی جو ہیں ایک اس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ بڑھانا بھی۔ تو ہم نارملی کیا کہتے ہیں ہاتھ بڑھانے کو؟ کسی کی ہیلپ چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھانا، کوئی مثال کے طور پہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے تو باہر والا جو ہے باہر والے کو وہ آواز لگا کے کہے گا کہ میری طرف ہاتھ بڑھاؤ اپنا، تاکہ تم میری ہیلپ کر سکو اور مجھے یہاں سے نکال سکو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جو ہے وہ انسان کی ہیلپ کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیلپ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کشادگیوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔
اب اس کی ایک اور اس طرح سے اگزامپل لیں ہم کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں، مطلب وہ نیچرلی ایسے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شاید بہت ساری ایفرٹ کے بعد ایسا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان سے آپ کوئی چیز مانگ لو، ان سے آپ کوئی ہیلپ مانگ لو، پڑھائی میں کوئی چیز ہیلپ آپ کو ضرورت ہو یا کسی بھی طرح کی، آپ جب بھی ان کے قریب موجود ہوتے ہو نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا دل کھلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بہت وسعت رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ تنگ دل کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا بھی ہے، ان کے پاس بہت فراوانی میں مال ہوتا ہے، لیکن جہاں کسی کی ہیلپ کرنے کی بات آ جائے، یا صرف مال کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے آپ کے علم کی، آپ کی صلاحیتوں کی، آپ کی عقل کی، ہر چیز کی، آپ کی خوشیوں کی، جہاں کوئی شیئرنگ کی بات آ جائے اسی وقت ان کے دل جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پسند نارملی کن لوگوں کو کرتے ہیں؟ کھلے دل والے لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ایک عجیب سی اٹریکشن ان لوگوں کی طرف بھی فیل ہوتی ہے جو لوگ کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ایسا جو ہے وہ ایسی خوشادگی پیدا کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اس کے لیے کشادہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کشادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشادگیاں پیدا کرتے ہیں، اور رزق کو انسان کے اعمال کے مطابق اس کو رزق یا باقی سارے معاملات جو ہے وہ نہیں دیتے، ہدایت اور یہ ساری چیزیں اس کے اعمال کے مطابق نہیں دیتے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنی ذات کی عظمت کے مطابق جو ہے وہ اس کو کشادگیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ فلانا جو ہے میں اس سچویشن میں ہوں، میرے ساتھ نارملی ہم بہت زیادہ یہ والی چیزیں فیل کرتے ہیں کہ ہم اس پرابلم میں ہیں، اب جو ہے نا وہ میرے گھر پہ ہی مصیبتیں آئے جا رہی ہیں، جب سے میں نے یہ والا گھر چینج کیا تب سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، یا ہم نارملی سوچتے ہیں کہ اچھا جب سے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، فلانا بندہ ہمارے گھر آنا شروع ہوا ہے تو ایسے ہونے لگ گیا ہے، فلانے نے ہمارے اوپر جادو کروا دیا، اس طرح کے سو وہم انسان پالتا رہتا ہے، یہ مجھ سے جلن کرتا ہے، اس نے نظر لگا دیا، یہ حسد کرتا ہے، نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریئل ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے کشادگی پیدا کر دینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی عطا کر رہا ہو، تو چاہے کوئی حسد کرے، جلن کرے، کوئی آپ سے جو ہے آپ پر جادو کروائے، نظر لگائے، کچھ بھی کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا وہ آپ کو کشادگیاں عطا کرے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی کشادگی کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری کشادگی کو روکنے والا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کشادگیاں عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تو۔ اور کوئی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی عطا کریں۔ اور پھر اسی طرح ذہنی کشادگی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دینی بہت، ہم اس طرح کے لوگوں سے ہمارا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، جو لوگ بہت بظاہر دینی ہوتے ہیں لیکن بڑے تنگ نظر سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے دین پریکٹیکلی وہ مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں، بایا لیا ہوا ہوتا ہے یا داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بڑے صحیح دینی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن جو ہے نا وہ کشادہ نہیں ہوتے۔ ایسا ہے کہ جی وہ کسی دوسرے بندے سے ملتے ہیں، اب کسی نے ابایا نہیں پہنا ہوا تو وہ سمجھیں گے کہ صرف اب جس نے ابایا پہنا ہوا ہے نا وہ مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں۔ یہ ایک رف سے ایگزامپل ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اسی طرح کے لوگ ہوں، تو ان کے ذہن جو ہے نا وہ تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے کیونکہ ذہن کشادہ نہیں ہوتے، ذہنوں کو بھی کشادگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور پھر وہ دین کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو انسان کے ذہن کو جو کشادگیاں عطا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرتی ہے۔ اور الباس سے تمہیں زیادہ تر جو ہے نا کشادگی پیدا کرنے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ بات کی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ عقل، اب کچھ لوگ اس بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ کشادگی کا اختیار جو ہے نا وہ پہلی بات یہ ہو رہی تھی کہ ذہنی کشادگی بھی صرف الباسط کی ہی عطا ہے، اور پھر یہ کہ کشادگی کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اور صرف الباسط کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کشادگی عطا کر دے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اچھی اچھی ڈگریز ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے لیے اس شخص کے لیے رزق کشادہ نہیں کیا ہوا تو کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو رزق فراہم نہیں کر سکتا، وہ جتنی مرضی ایفرٹ کر لے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیمز کے ذریعے سے نا ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے اکارڈنگ ہی چلنا پڑے گا آپ کو ہر صورت۔ آپ جتنی مرضی زور لگا لو آپ کر کچھ نہیں سکتے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خوش ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشادگی پیدا کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں۔ عموماً ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی کو
مالی جو طور پہ وسعت عطا کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اگر کسی کے اوپر خدا نخواستہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی مالی تنگی ان پر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی جو ہے وہ تنگی اور کشادگی سے ریلیٹ نہیں کرتی۔ تنگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور کشادگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں جن سے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کیا، اس سے کیا گین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تم میں سے کون ہمیں آزمائے، ہماری آزمائش ہے کہ کون ہم میں سے احسن عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو ساری انسان کی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ لے کر کس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے میری طرف، اور اگر میں اس کو کسی تنگی مصیبت میں ڈالتا ہوں تب یہ جو ہے نا وہ میری طرف کیسا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم اپنے چینج کر لیں، اور اپنے مائنڈ میں ایک بات ضرور رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری پرابلمس اور ہماری خوشیاں اللہ تعالیٰ کی، یا کسی کی پرابلمس، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہو رہا ہے، ہاں یہ حرام کھاتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، ہاں یا یہ والا گناہ کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو ستایا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اس طرح کے جو ہے نا مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ چیزیں جج کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم بتائیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ، اگر لوگوں کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہیں، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کشادگی، جب اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا کرتے ہیں تو اس کا تعلق جیسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی عقل اور سمجھ پر بھی نہیں ہے کہ انسان بہت سمجھدار ہوگا تبھی وہ بہت مالدار ہوگا۔ کچھ بہت ڈم سے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں جو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ڈگری کی کہ انسان کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں، خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ انسان جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی سمجھدار ہو، جتنا مرضی جو ہے وہ ڈگریز اپنے پاس رکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں کشادگی عطا کریں گے جسے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کرنا چاہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قابلیت اور صلاحیت پر بھی نہیں ہے کہ انسان کتنا قابل ہے، کہ وہ کتنا جو ہے وہ یعنی کہہ لو کہ ارن کرنے کے قابل ہو گیا تب جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کا صلہ ضرور ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، لیکن ایک بات سمجھنے کی صرف قابلیت جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے لیے کشادگی لکھ دی گئی ہے، کیونکہ ہم اس کے ایگزامپلز دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت قابل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ریڑیاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموماً کبھی بندہ جو ہے وہ جا رہا ہو تو آٹو والے کو دیکھتے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے فلانا ڈگری کی ہوئی ہے لیکن وہ آٹو چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ کشادگی جو پیدا کرنے والی ذات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں گے، وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سارے کا سارا اختیار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ روح کو، جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو انسان میں روح کو ڈال دیتے ہیں، روح کو اس میں ڈال دیتے ہیں انسان کو، اور پھر وہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زندگی کو عطا کرتے ہیں، اور پھر زندگی انسان کے پاس کتنا بڑا موقع ہوتا ہے کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، کیسے وہ اس دنیا میں کس اچھی زندگی گزار سکے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے، اور پھر آخر میں جنت کما سکے۔ اور پھر اسی طرح ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے نا وہ بالکل محتاجی پر آ جاتے ہیں، اور بہت محتاج لوگ ہوتے ہیں اور ایک دم سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا امیر ہو جاتے ہیں، اور ایسی سٹوریز آتی ہیں عموماً سننے میں کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو ہے نا کشادگی پیدا کرنا چاہیں اور جس کے لیے تنگی پیدا کرنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اگلا نیم ہے وہ ہے بھی القابض، کہ اللہ تعالیٰ قبض کرنے والے ہیں، تنگی پیدا کرنے والے ہیں۔ اور الباسط کی جب ہم بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہا بھی کرتے تھے، اور جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو وہ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے کہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کہیں پیلٹ پر جو ہے ان کا نیم لکھا ہوا تھا، وہ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ کہاں میرا نیم لکھا ہوا ہے، وہ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ جو ہے نا وہ میرا نیم لکھا ہوا ہے، تو تب انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کا نیم لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی کشادگی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کتاب کے لیے مخصوص جو ہے نا انہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنی کتاب کے لیے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب کے لیے ان کو چن لیا اور ان کو اس کا علم دیا۔
تو بظاہر کچھ بھی انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے جو ہے وہ کشادگی پیدا کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں نعمتوں کی فراوانی جو ہے انسان کو عطا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہارے سارے جنوں ان سے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے جو وہ مانگنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا کر دے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی. اور جب سے آسمان و زمین بنا اللہ تعالیٰ مسلسل خرچ کیے جا رہے ہیں. کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرا سی بھی کمی واقع نہیں. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہی چیز میں مانگ رہا ہوں اور یہی چیز مجھے کیوں نہیں دے رہے، اور اگر ہمیں بیہائنڈ دا سینس بات پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمارے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہے، تو ہم حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے ان سارے اعمال ساری ضد کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہے ہم سے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ تو نعمتوں کی فراوانی کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نہیں تھکتے. ہم سوچیں کہ ہم کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1 گاڑی دے دیں، 2 گاڑیاں دے دیں، 10 گاڑیاں دے دیں، 50 گاڑیاں دے دیں. کوئی لمٹ ہے ہماری؟ کیونکہ ہمیں جتنا مل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں مزید چاہیے ہوتا ہے، جتنا مل جاتا ہے اس کے بعد مزید چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. ہمیشہ ہم اگر کبھی بھی سوچیں نا، کسی بھی نعمت کے بارے میں سوچیں، محبت کے بارے میں سوچیں، مال کے بارے میں سوچیں، اولاد کے بارے میں سوچیں، جتنی ہو، جتنا جو چیز جتنی ہو وہ ہمیں کم لگ رہی ہوتی ہے. اگر اولاد ایسی، اچھا پھر اس کو ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. نعمتوں ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اتنی نعمتیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دے بس ختم. نہیں، ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو، انسان ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کمانے لگتا ہے تو پھر اچھا اتنا کما لیا، اب اس سے زیادہ ہونا چاہیے. حالانکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں جیسے ہمارے فادرز ہوتے ہیں تو اپنے اوپر وہ اتنا خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ مسلسل کما رہے ہوتے ہیں 24 آورز، وہ اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر کے، اور اپنے لیے وہ اپنے جو ہے نا اپنے کپڑے یا جوتے ہر چیز پہ بس وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. سارا کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اور ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ کمانا ہے، اس سے زیادہ کمانا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں سیٹ کی ہوئی کہ میں نے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، مجھے کتنی نعمتیں چاہیے. ہم ہر وقت جو ہے نا بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، کچھ مل جائے. تو اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الباسط عطا کرنے والے ہیں، کشادگیاں پیدا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کشادگیاں پیدا کر دیں. لیکن صرف دنیاوی نعمتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے لیے میرے دل میں کشادگی پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، قرآن میں جتنے احکامات ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے، نماز قائم کی جائے، سود سے بچا جائے، اور جو ہے وہ جہاد والے معاملے میں جو ہے وہ جہاد کا معاملہ اختیار کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ روزوں کا حق ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، قرآن کا حق ادا کیا جائے، قرآن کی زبان سیکھی جائے. اسی طرح شرعی پردے کے احکامات ہیں، شرعی پردے والے احکامات، ان چیزوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے الباسط ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو کشادہ کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر چل سکوں. ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیتے ہیں. کافر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خالص بندوں کو ہی دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ اسپیشل لینا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ الباسط ہے، عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کریں اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کریں. صرف دنیاوی چیزوں، صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے صرف ہم نے بھاگتے رہنا اور پھر تھک جانا ہے. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ جو چاہ رہے ہیں وہ مل گیا، اس کے بعد اور کچھ چاہیے، اس کے بعد اور کچھ چاہیے، اور وہ چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نیم ہے القابض، اللہ تعالیٰ قبض کرنے والے ہیں. اس کے ڈفرینٹ میننگز بتائے جاتے ہیں. قبض کرنے والا، روک کر رکھنے والا، تنگی پیدا کرنے والا، اور جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھامنے والا ہے، قابو میں رکھنے والا بھی ہے. اس کے میننگز بھی بتایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے والے ہیں. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ نارملی جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے کسی وجہ سے، کوئی آپ کو ایک دم سے کوئی اسٹریس والی بات پتہ چل جائے، کوئی آپ کہیں سے بھاگ کر آ رہے ہو، یا کوئی ایک دم سے غم ہو، خوف ہو. اس طرح کی کنڈیشن میں انسان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پھٹ جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو دلوں کو دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے والے ہیں. ایک لمٹ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی ہم سوچتے ہیں نا القابض کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگی کرنے والے، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے آنے لگ جاتا ہے کہ شاید کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنی بھی ہم صفات دیکھتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نیگیٹو وائبز جس سے آتی ہوں یا جو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہو. اب اللہ تعالیٰ کے نام القابض کے بارے میں بھی جب ہم جانیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تنگی پیدا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا روک کر رکھنے میں، اور اللہ تعالیٰ کا قبض کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ مطویات بیمینہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. حالانکہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے قیامت کے دن، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں جو ہے نا وہ لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اتنی، ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زمین کو بھی روک کر رکھا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کس طرح موو کر رہی ہے. زمین جو ہے اس طرح بھی روٹیٹ کر رہی ہے اور اپنے سینٹر کے گرد بھی جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے. تو ہمیں جب یہ والی چیزیں پتہ چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے نا جنہوں نے اسے روک کر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے میعاد بنایا، ٹھکانہ بنایا کہ ہم ادھر رہ سکیں، ادھر سروائیو کر سکیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اولم یروا الی الطیر، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پر کھولتے ہیں اور انہیں سمیٹ لیتے ہیں. تو کون ہے ان کے پروں کو جو ہے وہ سمیٹنے والا؟ کون ہے جو انہیں اتنی سینس دیتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پروں کو کھولنا ہے، کس طرح انہیں سمیٹنا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمارے لیے، یعنی اب یہ پرندے بھی بنائے گئے تو اس سے انسان کتنا کچھ جو ہے وہ سیکھتا ہے ان کی زندگی، ان کے جو ہے نا لائف سٹائل سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا نارملی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کسی سچویشن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تنگی پیدا کر دی ہے، اب میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. نارملی کسی بھی ہم اپنی سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں یہ والا معاملہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات نہیں مانی اور مجھے جو ہے نا یہاں سے نکال دیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے گئے تھے تو یہاں پہ یہ نقصانات موجود تھے ہمارے لیے، یہ پرابلمس جو ہیں یہاں پہ موجود تھیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے نکال دیا ورنہ میرا تو کوئی مائنڈ نہیں تھا. تو اس وقت ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچا لیتے ہیں بظاہر وقتی تنگی پیدا کر کے ہمارے لیے. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روح کو بھی قبض کرنے والے ہیں. پھر زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندہ رہنے دے، سب زندہ رہیں. سوچیں کس طرح کی زندگی لگے گی. سب لوگ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، کسی فیملی میں جب ایک بھی بوڑھا بندہ رہ جاتا ہے اور وہ کافی اولڈ ایج کا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ کھا پی خود نہیں سکتا، واش روم خود نہیں جا سکتا، ہر چیز کے لیے وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، لوگ آہستہ 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 اس بندے سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اور اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے. اب تو یہ آپشن ہے نا کہ ٹھیک ہے جی موت آ جائے گی، پھر بھی بندہ چلو انتظار کر لیتا ہے اس بندے کی موت کا. لیکن پھر اگر سب لوگوں نے زندہ ہی رہنا ہوتا ہمیشہ، اللہ تعالیٰ روح کو قبض ہی نہ کرتے، پھر کیا ہوتا؟ پھر سارے بوڑھے لوگ ایسے ہی نظر آ رہے ہوتے، اور اوپر سے پھر کس طرح کی زندگی ہوتی. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا روح کو قبض کرنا بھی. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ انسان کے سینے کی تنگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کہ کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہیں وہ ہمارا سینہ نہیں کھل رہا ہوتا. بات ساری یہی ہوتی ہے کہ ہم کس ایٹیٹیوڈ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو جو شخص اس کتاب کی طرف جو ایٹیٹیوڈ لے کے آتا ہے نا، جو اس کتاب سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتے ہیں. جو اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتے ہیں. جو اس کتاب پر صرف ریسرچ کرنا چاہتا ہے اسے صرف ریسرچ ہی ملتی ہے. جو اس کتاب پر صرف جو ہے وہ اس کتاب سے یعنی ہدایت لینا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے نصیحت ملتی ہے. جو جس انٹینشن سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آتا ہے اسے وہی ملتا ہے. تو جو جس کا پہلے ہی سینہ تنگ اور وہ اسی سینے کی تنگی کے لیے جو ہے نا وہ سینے کی تنگی کے ساتھ کتاب کی طرف آتا ہے، تو پھر اس کا سینہ مزید تنگ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کے کہ واٹ
کیسے ہم اس دور میں قرآن پر عمل کریں گے؟ کیسے ہم اس دور میں اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں کو مانیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم میوزک نہ سنیں؟ کس طرح ہوگا یہ؟ کیسے کریں گے ہم؟ تو اس وقت ہمارا سینہ بالکل تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کر لیں گے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم کس ایٹیٹیوڈ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی القابض ہیں، تنگی پیدا کرنے والے ہیں، اور آپ ہی الباسط ہیں، آپ ہی کشادگی پیدا کرنے والے ہیں. اگر میرے سینے میں تنگی پیدا ہو رہی ہے نا، تو آپ اس کو کشادہ کر دیں، کیونکہ اختیارات تو آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے قبضے میں بتا کر، اپنے قبضہ دکھا کر کے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اختیارات سارے کے سارے معاملات کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. انسان کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہے، بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. اور اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا انسان، بے بس ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تنگی پیدا کرنے میں، روک کر رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بنہا ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں ہم، کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کیا معاملات ہوتے رہے. پہلے ان کو ان کے فادر سے محبت کرتے تھے، ان سے علیحدہ ہو گئے، بھائیوں نے کس طرح کا رویہ دکھایا، پھر کس طرح سے بک گئے. ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے والے نبی تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ غلاموں کی طرح بک گئے. اور پھر اس کے بعد بکنے کے بعد ان کے ساتھ قید خانے والا معاملہ ہوا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، عورت والی آزمائش. تو کیا اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنگیاں مسلسل پیدا کرتے رہے، اور ان تنگیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا جو ہے نا وہ اعزاز لکھا ہوا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں کتنی تنگیاں نہیں تھیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. کہ کیا ان کا رتبہ ہے. لیکن ان کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تنگیوں میں گزری ہوئی ہے. کس طرح سے ان کے رشتہ داروں نے ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کو تنگ کر دیا تھا، کس طرح سے دین کو پھیلانا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، کس طرح ان کے گھر تین دن مسلسل چولہا نہیں جلتا تھا. یہ سارے معاملات اللہ کے نبی کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ عطا کر دیں جو وہ چاہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور بالکل برابری پہ ہر چیز آ جائے، یعنی ہر ایک کو اتنا ہی مال ملے جتنا کسی ایک بندے کے پاس، اور بے تحاشا مال ہو، پھر کیا ہوگا اس دنیا میں؟ ہر بندہ سرکش ہو جائے گا. ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا، دوسرے پر حکومت چلانا چاہے گا، اور دوسرا اس سے زیادہ اتھارٹی سمجھے گا اپنی. اور پھر اس دنیا میں ایک جنگ کا نظام جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا القابض ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اس زمین کو، اس کے سارے معاملات کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہی القابض ہے جس نے جہنم کو لگامیں ڈالی ہوئی ہیں. جہنم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو 70 لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، 70,000 شاید لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، اور اتنے ہی فرشتوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے. ورنہ اگر جہنم کو لگامیں نہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ اس کو قبضے میں اپنے نہ رکھیں، اسے چھوڑ دیں، تو وہ کسی کا لحاظ نہ کرے اور وہ نیک اور بد ہر ایک کو نکل جائے جتنے وہ غصے میں ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے وہ پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا القابض ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگامیں ڈالی ہوئی ہیں. پھر اس کا ایک اور اللہ تعالیٰ کے القابض ہونے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں وہ نکلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں وہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر اسے روکے نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ اگر سورج کو اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل پلیس پر روکے نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے سر پر آ جائے گا بالکل. ابھی تو صرف اتنی دور ہونے کے باوجود جو ایک گرمی کا طوفان ہمارے اوپر برپا ہوا ہے، ہم اس کو فیل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی سے گرمی آ گئی ہے، جون جولائی والی گرمی ابھی آ گئی ہے. یہ چیزیں ہم بہت ساری جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے. اور اگر اللہ تعالیٰ سورج کو روکے نہ رکھیں، سورج چاند ہر نظام، ایک پورے نظام کو اپنے قبضے میں نہ رکھیں، ایک پورے نظام کو روک کے نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے گی، ہر چیز اپنی مرضی سے چلے گی تو کیا ہوگا؟ تباہی کے علاوہ یہ دنیا ایک بھی دن برقرار رہ سکے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہیں جو اس کو برقرار رکھے گا. پھر اس کا ایک اور چیز یہ ہے کہ القابض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ تنگی پیدا کرنے والے ہیں، اور تنگی مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. پھر اس سے انسان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں شاید کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا کرنی ہے رزق میں، اللہ تعالیٰ نے تنگی پیدا کرنی ہے رزق میں، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر پہ، خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دیں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ اسے تنگ کر دیں گے. نو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو انسان نے کوشش ضرور کرنی ہے. جب وہ کوشش کرے گا تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے کشادگی اور تنگی پیدا کریں گے.
پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ جو بات ہم نے پہلے بھی کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا اپنے بندوں میں سے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہم نے پہلے بھی حدیث ڈسکس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے میں ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس دن حکومت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے۔ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جو زمین پر جابر بنے بیٹھے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس دن سب کا حساب کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص حشر کے میدان سے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی شخص حشر کے میدان سے قدم اٹھا نہیں سکے گا کہ علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جوانی کہاں بسر کی۔ تو ان سوالوں کے جواب ہر صورت دینے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر تنگی پیدا کرتے ہیں نا، چاہے وہ رزق میں ہو چاہے وہ اور کسی بھی حالات میں ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں تنگی پیدا نہ کریں، تو انسان کو کب اپنا رب یاد آئے، وہ تو بھول ہی جائے کہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب اسی لیے کہ اللہ ایک تو زمین میں فساد کم ہو، سرکشی اور فساد جو ہے نا وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ہی خیال نہ کریں۔ اگر سب لوگ جو ہے وہ یعنی کہہ لو کہ کسی پر کبھی تنگی نہیں آئے گی، اب تو حالات بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی کوئی غریب ہوتا ہے کبھی کوئی امیر ہو جاتا ہے مالی طور پر، تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ پھر جب کوئی امیر ہوتا ہے یا کوئی غریب ہوتا ہے حالات بدلتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اوکے کبھی میں بھی اس کنڈیشن میں تھا، اب دوبارہ میں بھی اس کنڈیشن میں جا سکتا ہوں۔ اس وقت انسان یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے، تو اسے پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اس وقت کسی دوسرے کا احساس کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی تنگی کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری چیز ہوتی ہے آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی جو ہے نا وہ تنگی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اختیار بتانا ہوتا ہے کہ کامل ہمیں اس بات پر یقین آ جائے کہ ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں تل کا ایام نداولها بین الناس، کہ یہ وہ ایام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی مالی طور پہ، جیسے عموماً ہم یہ والے کوٹ یوز بھی کرتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہے نا رزق اور مال کی فراوانی یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ہمیں اب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ان نیم سے ہم اپنے اس دعا سیریز سے کنیکٹ کر کے کس طرح سے سیکھ رہے ہیں، اور انڈیویجولی ہم ان نیمز سے اپنی زندگی میں ان کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے کہ کشادگی اور تنگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھی کشادہ کر دیتے ہیں جو ہمیں امپاسبل لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق مانگنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنے ارد گرد ہم چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان میں جو ہے وہ کشادگی پیدا کی ہوئی ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جو ہے منتخب کیا تھا اور بہترین کتاب ان تک جو ہے وہ پہنچائی تھی، اور پھر وہ اب ہم تک پہنچا دی الحمدللہ۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں کشادگی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے حالات میں بھی کشادگی پیدا کریں گے، اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے القابض ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں بظاہر وہ ہمیں چاہے نعمتیں نہ لگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا آنکھ عطا کرنا، ناک عطا کرنا، کان عطا کرنا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم مالی طور پر جو ہے وہ اچھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے قبض ہونے سے پہلے، ان نعمتوں کے چلے جانے سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا لیں، وہ کوئی بھی نعمتیں ہوں، تاکہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل نہ جائیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نکلتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا نیم الخبیر ہے، جو بہت خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، جو کوئی چھپاتا ہے اور جو کوئی ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایون اللہ تعالیٰ کو انسان کے ارادوں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے ارادے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک وقت میں، سیم وقت میں، اب اس وقت اللہ تعالیٰ اگر میرے بارے میں ہر طرح کی خبر رکھے ہوئے ہیں، میرے انٹرنلی میرے ایکسٹرنلی ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے ہیں، تو اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی ہے اور کسی ایک کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک وقت میں سب لوگوں کے سب کے حالات کے بارے میں پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں، کن حالات میں۔ اللہ تعالیٰ کو ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی ہر ایک کی خبر کا پتہ ہے۔
زمین و آسمان میں کھلی چھپی ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن صرف نالج نہیں ہے کہ ہم اس سے نالج گین کریں گے، ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، ہم ان آیات کو کہیں کوٹ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے تو ہم اس کو کہیں پہ کوٹ کر دیں، بلکہ اس کی وہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورت کے مطابق عطا کیا اس کو. اس وقت بھی قرآن ان چنکس میں نازل ہوا تھا اب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اب جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس طرح سے ہمارے لیے معجزہ بن گیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہیل کر رہے ہیں اس قرآن سے، اس کتاب سے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عین ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کتاب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پوری خبر ہے کہ کس بندے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. بات ہے کہ ہماری بات کریں تو انہوں نے بہت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں، انہیں یعنی یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر چیز کی پوری خبر رکھنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے پورا نالجبل ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے الخبیر ہیں، پوری طرح خبر رکھنے والے ہیں بغیر کسی نالج اور بغیر کسی ایکسپیرینس کے. اللہ تعالیٰ کا الخبیر ہونا ان دونوں چیزوں کی قید میں نہیں. اور پھر ہمیں عموماً یہ والی چیز جو ہے نا ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہم جس کنڈیشن میں ہے نا کوئی دوسرا اس بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم کس معاملے میں ہیں، ہمیں کس قدر تکلیف ہے یہ صرف ہمیں پتہ ہے، اور کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں. اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے؟ مطلب ایک ایسی چیز ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر پہلی بات تو کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا نا اس بات کو کہ آپ کتنی تکلیف میں ہو، کیونکہ وہ آپ کی تکلیف ہے. اور پھر ہم چاہتے کیوں ہیں یہ چیز کہ کوئی دوسرا سمجھے کہ ہم کس تکلیف میں، اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں ایک ایسی نیڈ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی دوسرا جانتا ہے، کوئی دوسرے کو سمجھ آ رہی ہے، کسی دوسرے کو پوری طرح سے جو ہے نا اس بات کا علم ہے کہ میں کتنی پرابلم میں ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہے. جب وہ اس اسٹیٹ کو پہنچ جائے گا نا اور وہ اتنا جان لے گا، پھر اس کے بعد وہ مجھے اس کے اکارڈنگ سولوشن بتائے گا. تو ہم اس سولوشن کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی کو پوری خبر ہو. تو الخبیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے پورا پتہ ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کو پورا پتا ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ کس سچویشن میں ہیں، اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے نکالنا ہے. سولوشنز بھی ہر طرح کے بہترین سولوشنز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الخبیر مان لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کریں تو ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ سمجھے کہ ہم کس تکلیف میں. ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ ہمیں کوئی مشورہ دے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ پاور ہوگی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو مطلب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں واقعی یہ والی بات سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب کسی معاملے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بہت سوچ لیا کہ اچھا ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، یہ کر لو وہ کر لو، 10,000 سولوشن سوچ لیا، لیکن سمجھ آ گئی کہ یہ سولوشن آ ہی نہیں رہا کوئی. تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ صرف اس معاملے سے جنگ ہو سکتی ہے کس ہتھیار سے؟ دعا سے. اس معاملے سے جب ہم دعا کے ذریعے سے جنگ کریں گے نا تبھی جیت جائیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتوا بھی دیتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کسی بھی معاملے میں پھر اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ دعا کریں گے اور مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے یہ چیز بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یعنی ان ساری چیزوں کو خوب اللہ تعالیٰ کو بندوں کی باتوں کی خوب خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے جو لوگ آپ کے خلاف عموماً ہمیں یہ والی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فلانا بندہ میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، فلانا بندہ یہ والی چال چل رہا ہے جس سے مجھے یہ والی پرابلم ہوگی. اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے دماغوں میں فٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے ایسے والا پلان کرا، اس نے اس بندے کو یہ بات کہی تاکہ میری بریک ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں چلتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کی باتوں کا پورا پتہ ہے، پوری خبر ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا کس طرح سے ارادہ کر رہا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کی خوب خبر ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ہمارے لیے آسان بھی کر دیں گے. اور جس الخبیر کو پوری خبر ہے وہ ان معاملات ان حالات سے ہمیں نکال بھی لیں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ان اللہ بما تعملون خبیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو.
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، کوئی حق پر ہے اس بات کی، کوئی سچ بول رہا ہے اس بات کی، کوئی کسی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے اس بات کی، ہر چیز کی خبر. ہم دو لوگوں کا کبھی کوئی معاملہ ہو رہا ہونا تو ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسا ہے ویسا ہے. ہم سب پتا ہوتا ہے کہ ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا، پھر ایک بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے. یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے انٹرسٹنگ بات اللہ تعالیٰ کے اس نیم کے بارے میں کہ ہمیں جب بہت ساری چیزوں کی خبر اکٹھے ہو، مطلب نارملی میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ میں 2 4 5 10 لوگوں کی اکٹھے بات سن لوں نا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم، تو پھر مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے اور پھر اس ٹینشن کا میرے دماغ پہ اثر بھی ہوتا ہے. تو ہماری کیپیسٹی اتنی چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام جہانوں کی خبریں ہیں کیا لائف میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے بہت زیادہ، بلکہ اب تو رک ہی گئی ہے وائس. لائف ذرا دوبارہ کنیکٹ کرو. اب آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ ہاں ٹھیک آ رہی ہے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا، ہم بات کر رہے تھے خبروں کی کہ اگر مجھے وہ 2 4 5 لوگوں کے اکٹھے پرابلمس پتہ چل جائے نا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، تو پرسنلی میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. مجھے اپنی جو ہے نا وہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ اچھا ایسے ہو رہا ہے، یہ کیسے کہ اس میں کیا پرابلم چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو زمین کی بھی خبر ہے کہ اس میں کیا پرابلم چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آسمان کی بھی خبر ہے کہ اس میں کیا پرابلم چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کے باوجود یہ خبریں اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کرتی. یہ خبریں اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا دیں، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی خبر جو ہے وہ پریشان کر دے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہ آئے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری نیتیں فوراً، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پوری خبر ہے. اب اللہ تعالیٰ کو میری انٹینشن پتہ ہے کہ میں یہاں کس نیت کے ساتھ بیٹھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جاننے کے بعد بھی ہمیں فوراً نہیں پکڑ لیتے. ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے ہماری نیت کی کہ ہم کیا کس نیت کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ کے اٹھا کے جو ہے نا وہ کہیں اور پٹخ نہیں دیتے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں جائے نماز پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہ دیں، اگلی نماز پڑھنے کی توفیق نہ دیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہ دیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ چانسز بھی دیتے رہتے ہیں اور فوراً سے پکڑتے بھی نہیں ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ہے، کائنڈ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے جو ہے نا وہ پکڑتے نہیں ہیں. اور پھر الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی وزن کی ہو، رائی کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، رائی کے دانے کی وزن کی ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو، کسی بہت بڑی چٹان میں ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کے بارے میں پوری خبر رکھنے والے ہیں، چاہے وہ بہت چھوٹی سی بھی ہو. اگر سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی بھی چل رہی ہوگی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گی. سیاہ رات میں ہمیں نظر نہیں آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو نظر آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج ایسا ہو، اللہ تعالیٰ کا الخبیر ہونا ایسا ہو جس کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، جیسے ہمارے تو موبائل کے ماڈلز بھی کچھ ٹائم بعد ہی اپ گریڈ ہو جاتے ہیں،
کچھ مہینہ 2 مہینے بعد وہی ماڈل دوبارہ اپ گریڈ ہو کے آتا ہے، اس کے ورژنز اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ جو ہے اس کو اپڈیٹ کر لیں، اس ایپ کو اپڈیٹ کر لیں، لیٹسٹ ورژن اپڈیٹ کریں، کیونکہ فوراً انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب اس چیز کی اس میں ضرورت ہے، اب اس کو ایڈ کرنا چاہیے، اس کو ایڈ کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں فوراً اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں کہ سورج اپڈیٹ ہوتا رہے. نہیں، سورج کے سائز کو اتنا نہیں، اتنا ہونا چاہیے تھا. نہیں، میری باڈی کے اندر یہ سسٹم نہیں، یہ سسٹم انسٹال ہونا چاہیے تھا. ہر چیز پرفیکشن سے بنائی گئی ہے، اور وہ جب سے تخلیق کی گئی ہے اب تک وہ پرفیکٹ ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے بار بار. اور یہ چیز ہم کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا بہترین نظام قائم کیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے الخبیر ہونے پر دلالت کرتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے اب تک ہر چیز کے بارے میں پتا تھا، اس کے اکارڈنگ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز کو پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کے باقی نیمز انشاءاللہ ہم کل کے دن پر ہی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ الخبیر ہیں، پوری طرح خبر رکھتے ہیں ہمارے حالات کی، ہمارے معاملات کی، ہماری تکالیف کی، ہماری ہر طرح کی پرابلمز کی. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کریں، وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیں، ان پر جو ہے وہ ان کی کبھی بات نہ سنیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اور جب ہم نے اس کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھا تھا تب ہم نے یہی بات دیکھی تھی کہ اگر بندہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ رزق مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار 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 رزق عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا بے پناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار بہت بار جواب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح جواب دینے والے ہیں. ہمارے پکارنے میں کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے پکارتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کشادگی پیدا کرنا بھی، قبض کر لینا بھی، تنگی پیدا کرنا بھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے ہر طرح کے معاملے کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس تکلیف میں نہیں چھوڑیں گے جس میں آپ کے لیے رہنا پاسبل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور اس امید کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پر استغفار بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا سچا شعور نصیب فرمائیں کہ ہم اللہ سے ویسی محبت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر کر سکیں جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.